غربت لانے والی 7 غلطیاں، جن غلطیوں کی وجہ سے تقریباً 90% لوگ ہمیشہ غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ پہلے تو پیسہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو ٹھہرتا نہیں ہے، اور کبھی اگر پیسے تھوڑے بہت جمع ہو بھی جائیں تو اپنے لیے کچھ بنانے کا موقع نہیں ملتا۔ میری پوری بات سکون سے بیٹھ کے سنیے گا، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ درود شریف کے صدقے آپ کا غربت کی لکیر سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnyscenter.com۔ اس ویڈیو کے آخر کے اندر میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا جس سوال کو مجھ سے ہزاروں بار پوچھا گیا ہے، اور آج اس سوال کے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کی آواز گھر سے باہر جاتی، سمجھ لیجیے کہ رزق کی برکت بھی اپنے ساتھ ہی لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس وقت عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے تو گھر کے دسترخوان سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور جس وقت کوئی مرد اپنی بیوی کو گالی دے کر پکارتا ہے تو عورت کے نصیب کا رزق اس شوہر کو ملنا بند ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو اس گھر کی عورت یا مرد 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا اللہ ہو، یا علیم ہو، یا حلیم ہو پڑھے، اپنی آستین اور اپنے دامن سے اپنا منہ اور اپنا چہرہ کبھی بھی نہ پہنچے، کیونکہ میلے کچیلے کپڑے آپ کو ذبو حالی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ذبو حالی کبھی آپ کو چھو کر نہیں گزرے گی، ایسے چمکدار آپ کپڑے پہنیں گے، پڑھیں گے آپ جمعے کے دن سورہ جمعہ۔ جن لوگوں کے کام اکثر ہوتے ہوتے آخر وقت میں رک جاتے ہیں نا، وہ اس بات پر ضرور غور کریں۔ کلام پاک آسمانی کتاب ہے جس کے وسیلے سے ہمیں آسمان سے رزق، روزی اور برکتیں ملتی ہیں۔ جائیے جا کے چیک کیجئے، خدا نہ خواستہ اگر کلام پاک کے اوپر اگر مٹی جمی ہوئی تو جا کے اس مٹی کو ہٹائیے تاکہ آپ کے نصیب پہ جمی ہوئی دھول ہٹ جائے۔ گھر میں غربت اور نحوست لانے والے کاموں سے نکلیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، دعا میں جا کے اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ آپ کی ہر دعا ہوگی قبول، کیونکہ آپ کا نام دعا میں شامل ہوگا ضرور۔ اور جس وقت 40 لوگ ایک وقت میں دعا کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جائیے دعا میں اپنے پوری فیملی کا نام شامل کروائیے۔ گھر میں اگر مکڑی کے جالے تو اسے ضرور دور کیجیے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ مکڑی کے جالے نہیں، شیطان کا جال ہے۔ اللہ کا رزق لے کر جو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں وہ ان جالوں کو دیکھ کر گھبراتے ہیں، پھر وہ آپ کے گھر میں نہیں آتے۔ اب میں دوں گا اس سوال کا جواب جو مجھ سے ہزاروں بار پوچھا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے شروع کے اندر میں نے جس بارے میں آپ کو بتایا تھا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا پرسنل نمبر کیا ہے؟ میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دے رہا ہوں، یہ ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر ڈائریکٹ کال نہیں کی جائے گی۔ میں اسی وقت پورے 24 گھنٹے آپ کے فون نہیں سن سکتا، سارے جو میسیجز ہیں وہ جمع ہوں گے تہجد کے وقت، جب رات میں بیٹھوں گا اس وقت تمام لوگوں کے ایک ایک کر کے انشاءاللہ جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ جس نے ہائے ہیلو لکھ کر بھیجا میں اسے بلاک کر دوں گا۔ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اور صرف اپنا مسئلہ بیان کیجئے، مکمل تفصیل کے ساتھ استخارہ کر کے آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا واٹس ایپ کا پرسنل موبائل نمبر ہے، جس کے ساتھ میں روحانی مسئلے مسائل ہوں وہی رابطہ کریں۔ گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کو ہمیشہ کھلا پلا کر بھیجے۔ پتہ ہے کیوں؟ گھر میں رحمتیں آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نصیب کا رزق بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے، اس لیے آپ کے رزق میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آئے یا آنے والا ہو تو درود شریف پڑھیے اور گھر کے چاروں کونوں پر رحمت کی نیت سے دم کریں۔ بہت سارے لوگوں کو برتن میں بچا کر کھانا ضائع کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کون سے دانے میں شفا ہے اور کس دانے پہ آپ کا نام لکھا ہے آپ کو نہیں پتا، کیا وہی دانہ آپ ضائع تو نہیں کر دیتے؟ خواتین سے کہہ رہا ہوں، میری جتنی روحانی بہنیں ہیں سب سے کہہ رہا ہوں، یا اللہ ہو یا رقیب ہو یا واسع ہو پڑھا کریں۔ جس وقت کھانا پکا رہے ہو بغیر گنتی پڑھا کریں۔ گھر میں کبھی بھی رزق کی بے برکتی نہیں ہوگی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، اور کم از کم اس دنیا کے اندر کبھی کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہم ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ